ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل اور ولادت باسعادت سے وصال اقدس تک کے تمام مراحل حیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات، آپ کے لیل و نہار اور تمام وہ چیزیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے تعلق ہے، خواہ وہ انسانی زندگی کے معاملات ہوں یا نبوت کے معجزات ہوں، ان سب کو سیرت کے ابواب میں شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات، کاشانہ نبوت سے غار حرا تک اور غار حرا سے غار ثور تک، حرم کعبہ سے طائف کے بازاروں تک اور مکے کی چراگاہوں سے ملک شام کی تجارت گاہوں تک، ازواج مطہرات کے حجروں سے یعنی وہاں سے لے کر اسلامی غزوات کی رزم گاہوں تک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کا ہر لمحے میں یعنی آپ کی سیرت ایسی ہے جو آفتاب کی طرح، بلکہ آفتاب بھی شرماتا ہے، پوری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین ہوں یا دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ازواج مطہرات ہوں یا آپ کی اولاد عظام، ان سب کی کتاب زندگی کے اوراق پر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش و نگار پھولوں کی طرح مہکتے ہیں، موتیوں کی طرح چمکتے ہیں اور ستاروں کی طرح جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ناظرین، میں کوشش کروں گا کہ آج برکات نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کچھ آپ کے سامنے عرض کروں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بلا واسطہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا، پھر اسی نور کو خلق عالم کا واسطہ ٹھہرایا اور عالم ارواح ہی میں اس سراپا نور کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی روح کا جسم سے تعلق نہ ہوا تھا۔ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور منبع انوار تھا ناظرین، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا مادہ بھی لطیف ترین تھا۔ چنانچہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ۔ اب ظاہر ہے کائنات کے دولہ آ رہے ہیں، انتظام بھی پھر ڈاکٹر صاحب ایسا ہو رہا ہے نا سید صاحب، علامہ صاحب، کہ سفید مٹی لے کر آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشت کے فرشتوں کے ساتھ اترے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کی جگہ سے مٹھی بھر خاک سفید چمکتی دمکتی اٹھا لائے، پھر وہ مشت خاک سفید بہشت کے چشمہ تسنیم کے پانی سے گوندی گئے ناظرین، یہاں تک کہ سفید موتی کی مانند ہو گئی جس کی بڑی شعاعیں تھیں۔ بعد ازاں فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے گرد اور آسمان اور زمین کے گرد پھرے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور اور مادہ اطہر کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی پہچان لیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ناظرین تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو ان کی پشت مبارک میں بطور امانت رکھا۔ یہ نور ان کی پیشانی میں ناظرین یوں نمایاں تھا جیسے آفتاب آسمان میں نمایاں ہوتا ہے اور چاند اندھیری رات میں نمایاں ہوتا ہے، اور ان سے عہد لیا گیا کہ یہ نور انور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہونا چاہیے۔ دیکھیں کیا خوبصورت ترتیب ہے۔ اسی لیے جب وہ حضرت حوا علیہ السلام سے مقاربت کا ارادہ کرتے تو انہیں پاکیزہ اور پاک ہونے کی تاکید فرماتے، یہاں تک کہ وہ نور حضرت حوا علیہ السلام کے رحم پاک میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت وہ انوار جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں تھے وہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ جب حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے ناظرین تو وہ نور ان کی پشت میں منتقل ہو گیا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا ناظرین کہ حضرت شیث علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، آپ کے بعد ایک بطن میں جوڑا یعنی لڑکا لڑکی پیدا ہوتے رہے، اس طرح یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ناظرین عرب میں ہمیشہ سے ممتاز اور مکرم چلا آتا تھا۔ نظر کا لقب قریش تھا، اسی وجہ سے اس کی اولاد کو قریشی اور خاندان کو قریش کہا جاتا تھا۔ اس سے اوپر کے اجداد کنانی کہلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ بنایا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے ناظرین. یعنی یہ نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک نسب. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہاشم بہت ہی شان و شوکت کے مالک تھے، بڑے تکریم والے تھے. ان کا اصلی نام عمر تھا. یہ انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے. ایک سال ناظرین کرام تاریخ بتاتی ہے کہ عرب میں سخت ترین قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے تھے. تو یہ ملک کے شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکے پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کے آپ نے کھانا کھلایا. اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ تھا. یہ بڑے ہی نیک اور یعنی نیک نفس اور یوں سمجھ لیجئے کہ عابد اور زاہد قسم کے شخص تھے. غار ہرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے تھے ناظرین. یہ تاریخ میں بہت کم لوگ بات بتاتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب بھی غار ہرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے تھے اور کئی دنوں تک لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار ہرا میں آپ اعتکاف بھی کیا کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا ناظرین. یہ جملہ یہاں روک کے وہ جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب ابرہہ اپنا لشکر لے کے آیا تھا ڈاکٹر صاحب، تو اس نے یہی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا تھا پیشانی میں کہ جس کی وجہ سے مروب ہو کر رہ گیا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی. مکے والوں پر جب کوئی مصیبت یا قحط پڑتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جایا کرتے تھے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا کیا کرتے تھے تو دعا قبول ہو جاتی تھی. یعنی لوگ یہ کہتے ہیں، جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ابھی مثال آپ نے دی تھی نا صاحب، یہاں پہ بات ختم کر رہا ہوں، کل یہیں سے بات شروع کروں گا انشاءاللہ، کہ چچا ابو طالب ایسا ہی تھا نا، قحط کے وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے جاتے تھے اور موہنے چہرے والے کی پشت مبارک کو خانہ کعبہ سے لگا کر دعا کیا کرتے تھے. معاملہ یہاں سے شروع نہیں ہوا تھا صاحب، معاملہ تو دادا سے شروع ہوا تھا کہ اس وقت بھی جب قحط پڑتا تھا تو دادا کے وسیلے سے دعا ہوتی تھی اور دعا قبول ہوا کرتی تھی. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ کل یہاں سے میں بات کا آغاز کروں گا. اب بات آئے گی آپ کے بابا جان کی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. یہ نور جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود سے چمکنا شروع ہوا تو پھر کیا ہوا، یہ انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا.